अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम गाजी है और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो बहुत ही शानदार वीडियो है। आप सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और आपके इल्म में इजाफा होगा। दोस्तों आज का वीडियो मुफ्ती सलमान अज़हरी का है। में अल्लाह पाक ने कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया है कि कुरान पाक की हिफाजत हम खुद करते हैं। इस बात पर भरोसा नहीं रखते हैं, जला देते हैं और कहते हैं कि देखो इसकी हिफाजत अल्लाह पाक है कि हम इसकी हिफाजत करते हैं, तो कहाँ है? और उनको कुछ होता भी नहीं है। तो इसी बेस पर, इसी टॉपिक पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान है। चलिए हम आपका समझ ज़्यादा करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं और हम इसमें जानेंगे कि अल्लाह पाक अपने कुरान पाक की हिफाजत कैसे करता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, एक जाहिल बदतमीज किस्म का एथिस्ट उठा सवाल करता है। काफी पहले की बात है, कहा कि कहते कुरान को अल्लाह ही हिफाजत करता है, अल्लाह ही हिफाजत करता है। ले जाकर के उसने हाथ से जला दिया। कहा मैं जलाया, कुरान तो बचा नहीं। ये ऐसे ही पागल है जैसे नमरूद ने कहा किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था नमरूद से? मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जो मौत भी देता है, हयात भी देता है। तो उसने क्या किया? जेल से 2 कैदियों को निकाला और एक को मार डाला और एक को आज़ाद किया। कहा मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। ये ऐसी पागल एथिस्ट है। उसने कुरान को जला करके या ख़त्म करके कहा कि कहाँ बच सका। नादानो, कुरान का मतलब ये औराक नहीं है, ये फना है। ये चीज़ें वरक जो है ये दुनिया की बनी हुई है। हम उस रेवोल्यूशन को मानते हैं जो कुरान नाजिल हुआ है, जो नफ्से मजमून है, वो कभी फना नहीं होगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो इल्म इलाही है, वो अल्लाह की सिफत है, वो अल्लाह की सिफत है। कुरान मेरे सीने में है, इनके सीने में है या वरक पर है, ये सब चीज़ें जा सकती हैं, ये चीज़ें जा सकती हैं, लेकिन वो रेवोल्यूशन, वो नुज़ूल कुरान का, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उसके मुतालिक हम कहते हैं तुम 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख जला लो। और आग को जलाने का मतलब ये समझते हैं कि कुरान जला दिया, कुरान ख़त्म हो गया। नहीं, कुरान की हिफाजत अल्लाह खुद फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है। ये अपने घर देख लें, घर नहीं बचा पा रहे हैं, इनका अपना कोई महफूज नहीं रह गया है। और ये आज की बात नहीं है मेरे अजीज़ों, बरसों से एक सवाल ये भी आता है कि कुरान वही ऑथेंटिक है या नहीं। इससे कबल भी मैं पहली ही तफसीर में इसको बता दिया था जब शुरू किए थे हम लोग। ये सवालात ये मुल्हिदीन की तरफ से आते हैं, बद्दीन एथिस्ट जो हैं, नास्तिक लोग, वो कहते हैं कि कैसे पता। हमने यही कहा कि अगर इसके खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत है कि कोई दूसरा भी कुरान था तो ला के दिखा दो। 1400 साल से कहाँ सोए हुए थे सारे लोग? एक ही कुरान क्यों है पूरी दुनिया में जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है वन्नास पे ख़त्म होता है? वो कहीं का भी हो, अमेरिका का हो, इंडिया का हो, अफ्रीका का हो, पाकिस्तान का हो, अरब का हो, कहीं पर भी जाओ कुरान आपको यही मिलने वाला है। हत्ता कि हमारे दरमियान सैकड़ों फ़िरक़े हो गए होंगे, हर फ़िरक़े में कुरान यही है, यही कुरान है। शियों के यहाँ भी, देवबंदियों के यहाँ भी, अहले हदीस के यहाँ भी, चाहे जितने भी मकातिब फ़िक्र दुनिया में हैं, फ़िरक़े हैं, सबके पास कुरान यही है, यही कुरान है। तो कोई अलग कुरान क्यों नहीं मिलता? ये उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि इतने तवातुर तक, यानी लाखों लोगों का एक चीज़ पर जमा होना दुनिया में मुहाल है, कोई एक तो अगेंस्ट होगा। अब मसला यही है ना कि कुरान के ख़िलाफ़ ये इसलिए जहर उगलते रहते हैं कि कुबड़ा ये चाहता है कि पूरी दुनिया कुबड़ी हो जाए। वो ये नहीं चाहता कि मेरी पीठ सही हो जाए, वो ये चाहता है कि दुनिया में सब वैसे ही दिखते रहें जैसे मैं कुबड़ा हूँ। हाँ, ख़ुद के घरों की किताबों का हाल तो ये है कि बेचारे यहाँ एक अलग पब्लिश होती है, वहाँ एक अलग पब्लिश होती है, सबके रिवायतें बदली हुई हैं, इसका मज़मून अलग है, उसका मज़मून अलग है। बाइबल पता नहीं मार्केट में कितनी मिलती है, अलग अलग है। वेदों में तब्दीलियाँ हैं, पुराण में तब्दीलियाँ हैं, शरह लिखने वालों में अलग अलग बातें हैं। तो जाहिर सी बात है दुनिया में दूसरी किताबों को इन्होंने देखा तो सोचते हैं कुरान भी ऐसा ही है। मैं ये कहता हूँ तर्जुमे 1000 हो सकते हैं, तफसीरें 1000 हो सकती हैं, लेकिन कुरान का वो नफ्से मजमून एक ही रहेगा, क़यामत तक एक ही रहने वाला है। और यही अल्लाह का वादा है, हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करते हैं। हाँ, और दूसरी आयत जो मैं कह रहा हूँ, 2 आयतें हमने पढ़ी है,
دوسری آیت ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. بے شک. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں واضح ہر مطلب چیز کا کیا. واضح بیان کر دیا ہے، واضح بیان کر دیا. میں تقریباً آج سے 10 سال پہلے کی بات ہوگی، 2012 وغیرہ میں ایک صاحب وہ پوچھنے لگے، وہ بڑے ماڈرن خیالات کے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، تو کیا پیٹرول کا بھی ذکر ہے قرآن میں؟ اور پتہ نہیں پیٹرول ہی شاید اس کو زیادہ اچھا لگتا ہو یا پیٹرول پیتا ہو. میں نے کہا پیٹرول کیا، اللہ نے فرمایا ہر چیز کا واضح بیان ہے، ہر چیز کا واضح بیان ہے. ہم نے ان سے پوچھا تمہیں پتہ ہے سمندر میں موتیاں ہیں؟ پتہ ہے نا سمندر میں ہی ہوتی ہیں نا موتیاں. کہا ہاں ہے. کہا جاؤ ڈوب کے لے کے آؤ. کہا ہمارا کام نہیں ہے. کہا کس کا ہے؟ وہ جوہری کا کام ہے جو غوطہ لگاتا ہے. کہا یہی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اس میں غوطہ لگانے کا کام اماموں کا ہے جو مجتہدین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، علماء صالحین ہیں. جس کا جیسا علم ہوگا وہ غوطہ لگاتا ہے اور قرآن سے نکالتا ہے. ارے سیدنا عبداللہ ابن عباس سید المفسرین صحابی ہیں، حضور سے سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر سیکھنے والے. وہ کہتے ہیں قرآن کے علم کے بارے میں اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا. ہاں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا. تو یہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنے اپنے علم کی بات ہے. ہمیں پتہ ہے سمندر میں بہت سارے خزانے ہیں، لیکن ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ سمندر میں جا کے موتیاں لے آئے. ہاں کچھ لوگ کوشش کر بھی لیں گے تو سیپیاں لا سکتے ہیں، سیپ لے لیں گے. موتیاں لانا اور وہ سب جانکار لوگوں کا، ماہرین کا کام ہوتا ہے. اسی طرح میرے عزیزوں قرآن عظیم میں ہر چیز کا واضح بیان ہے. اس کا مطلب اب یہ بھی نہیں ایک فرقہ نکلا ہے اہل قرآن. ابھی ایک فرقہ ہے، انٹرنیٹ پر کتنے فرقے آئیں گے پتہ نہیں. ابھی 72 تو بہت پہلے ہی ہو گئے جو جہنم میں جانے والے تھے، ابھی آ ہی رہے ہیں، اس کی شاخیں پہ شاخیں ہو رہی ہے. اہل قرآن اور اللہ کی پناہ یہ اکثر جو ہے نا پاکستان سے نکلتے ہیں. ایک اسی طرح کا فرقہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کسی بھی حدیث کی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا نا ہر چیز کا واضح بیان کیا، تو اس آیت کی وجہ سے اب کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، بس قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی. وہ دنیا کو ایسا گمراہ کرتا ہے آدمی، ہاں بات کرنے نہیں دیتا علماء کو، لیکن وہ لوگوں پر اپنے لچھے دار باتوں سے حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا بیان قرآن میں. کافی سال پہلے ہمارے استاد گرامی حضور محدث کبیر رحمۃ اللہ ادام اللہ اقبالہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کا ایک اہل قرآن سے کسی سے مباحثہ ہو رہا تھا، ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. تو حضرت نے اس سے کہا کہ تو ٹھیک ہے کتا کھانا کہاں ہے، کیا ہے بتائیے، حلال ہے کہ حرام ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، صاف صاف ذکر ہو کتا کھانا کیا ہے. اگر حلال ہے تو پہلے تم کباب بنا کے کھاؤ، اور حرام ہے تو پھر قرآن سے دکھاؤ. نہیں تھا. کیا قرآن میں ہر جانور کا پرٹیکولر نام ہے؟ نہیں ہے، فارمولے بتائے گئے ہیں. بے شک. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول پاک کی حدیث ضروری ہے، کیونکہ وہی نور ہے جو اس پر روشنی ڈالتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے پھر اٹکل پچو مارتے رہ جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جس نے قرآن کو سمجھا وہ ہدایت پر ہے، وہ ہدایت پر ہے. ورنہ یہی انٹرنیٹ کے کیڑے جو ابھی نکلے ہوئے ہیں اپنا فرقہ بنائے، اور انہوں نے کیا کیا انکار کر دیا. معجزہ نہیں ہوتا، یہ تورات زبور انجیل کوئی کتاب ہی نہیں تھی. ہاں، اور سب سے افضل قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی، امت محمدیہ نہیں ہے. آیتوں کے ذریعے سے بہت کچھ توڑ مروڑ کر کے مانے. کہاں سے سمجھ رہا ہے؟ اس سے سوال کرو تو کہا ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، عقل سے سمجھتے ہیں. ان کو حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث کا لفظ تک نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں عقل سے، ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، اللہ نے ہم کو اتنی ہدایت دی. اگر ان سے صرف ایک سوال کر لیں، ایک سوال کر لیں، سب چیزیں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے نا. پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ یہ قرآن تم تک آیا کیسے؟ کیا تمہاری عقل پہ ڈائریکٹ نازل ہو گیا؟ جبرائیل امین لا کر کے دے؟ کہاں سے آیا قرآن؟ اس کی آتھینٹسٹی چاہیے. تو ان کو بولنا پڑے گا، ان کو بولنا پڑے گا کہ رسول اللہ پر نازل ہوا، اور اس کو جمع کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ عام لوگ جانتے ہیں، صحابہ اکرام نے جمع کیا. اب صحابہ اکرام سے تابعین میں آیا، تابعین سے پھر اولیاء امت میں آیا.
یہ ایسے ہی چلتا چلتا قرآن ہمارے تک آیا نا. اب یہ صاحب یہ بیچ کے سارے سند ہٹانا چاہتے ہیں. نہیں, ہم کو ڈائریکٹ چاہیے. اگر تم یہ صحابہ کرام اور تابعین کے سلسلے کو ختم کرو گے تو قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی. قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی. قرآن کو اگر تم حقانیت والا ایک کتاب مانتے ہو تو یہ ماننا پڑے گا اس کو ہم تک پہنچانے والی جو ذاتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں, اور انہوں نے ہی حضور کی حدیثیں بھی بیان کی اور قرآن کی تشریح بھی انہوں نے ہی ہمیں سمجھایا. اسی لیے قرآن کو اپنی عقل سے نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین کی سمجھ سے ہمیں سمجھنا ہے. جیسے رسول اللہ نے انہیں سمجھایا ہے ویسے ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو عقل نہیں, گوگل نہیں, بلکہ فہم صحابہ جس کو کہتے ہیں, صحابہ اکرام. ابھی لوگوں کو بڑا آسان ہے, آیت سمجھنا ہے گوگل کر دو, اور گوگل لا کر کے دیا. اور گوگل کتنی جگہ گلیوں میں پھنساتا ہے پتا ہے, بڑی بڑی گاڑیاں لے جا کر کے نکڑ پہ لگا دیتا ہے. گوگل میپ والی آنٹی جو بولتی ہے اس کے پیچھے پیچھے چل کر کے کتنی مرتبہ تو ہم بھی دھوکے کھائیں. ہاں, ہم کو جو ہے دلی سے نکل کر کے گاڑی میں 6 لوگ تھے, میپ لگا کر کے چل رہے ہیں. میں کہا کہ مجھے پتہ ہے راستہ, ڈرائیور صاحب رامپور کے تھے, کہے کہ نہیں میپ سے چلیں گے. رات کے 2 بج چکے ہیں, میپ سے چلتے چلتے کچے راستے پر لے کے گئے. میں کہا بریلی کا راستہ اتنا کچا تو نہیں ہے, دلی ایئرپورٹ سے بریلی جانا ہے, کچے راستے پر لے جا کر ایک جگہ ڈیڈ اینڈ آ گیا, کچھ بھی نہیں. اور بیریکیٹنگ ڈال کر کے پولیس لوگ کھڑے ہیں, ٹارچ ہمارے اوپر مارنے لگے. کہا ادھر کیوں آئے؟ ہم نے کہا کہ ہم بریلی جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو سب جیل ہے, یہاں کیسے آ گئے رات کے 3 بجے؟ تو یہ ہے گوگل وہاں تک پہنچاتا ہے. بہت سارے لوگ صرف جو ہے نا آیتوں کو گوگل کر کے وہیں تک جیل تک جانا چاہتے ہیں. صرف اس پر ڈیپینڈ مت رہو. ہاں, میں یہ نہیں اس کا انکار نہیں کرتا کہ اس میں کچھ نہیں ہے, لیکن یہ آتھینٹک ہے یا نہیں اس کو سمجھنے کے لیے پھر تمہیں علماء حق کی ضرورت ہوگی. آج جو فارورڈ ہو رہے ہیں نا سارے میسیجز, حدیث 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 کہہ کر وظیفے وظیفے وظیفے, اس کے لیے بھی کیا تمہارے پاس اتنی عقل ہے کہ حقیقت میں یہ بخاری کی حدیث ہے یا نہیں؟ کیسے پتا تمہیں؟ یہ مسلم شریف کا اس میں ریفرنس دے دیا, کیسے پتا تمہیں؟ ایک بات یاد رکھو, قیامت تک جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے لیکن علماء صالحین جو اصول جانتے ہیں ان کے محتاج ہی رہیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر علماء اس زمین پر نہ ہو تو انسان سب جانور ہیں, وہ صرف جانوروں کی طرح گھومتے رہ جائیں گے. آپ کو حق اور باطل میں فرق کرنے کا طریقہ انٹرنیٹ سے نہیں معلوم پڑے گا, پھر تمہیں کسی کے ہاں جا کر کے سمجھنا ہی ہوگا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت عطا فرمائے اور بد دین اور گمراہوں کی صحبت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو اہل قرآن جو نیچری فرقہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی حفاظت فرمائے. جنہوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا, شیطان کا انکار کر دیا, اور جنت کا, دوزخ کا, حساب کا, کتاب کا, سب چیزوں کا انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں جو چیز نہیں دکھتی وہ ہوتی نہیں ہے, جو چیز دکھتی نہیں ہے وہ ہوتی نہیں. وہ جتنی دکھتی ہے اتنی ہی وہ مانتے ہیں, جتنی وہ دکھتی ہے ان کو اتنی مانتے ہیں. 9 مہینے تک اپنی بیوی کے پیٹ میں بچہ بھی نہیں مانتے, جب تک آیا نہیں دنیا میں تب تک بچہ ہے نہیں. ہاں, دکھنے والی چیز ہی ان کو یقین کرنا. اور دوسری ایک عجیب سی بات ہے, جتنی چیزیں دکھتی اسی پر ایمان لاتے ہو, اسی کو سمجھتے ہو, پھر یہ بھی کہتے ہو کہ گیلیکسی میں جو ہے اتنے سٹارز ہیں, کیا کیا ہیں اس میں, بہت سارے یہ ستارے گناتے سیارے ہیں. ہاں, اور پھر ان کے سولار سسٹم کے جو سٹارز ہیں وہ کہاں سے انہوں نے لا کے دکھایا؟ کیا ہر آدمی دیکھ رہا؟ آپ نے دیکھا یورینس, نیپچون, پلوٹو, یہ سب پتہ ہے نا سب آپ لوگوں کو؟ آپ جا کے دیکھ کے آئے سولار سسٹم میں جو ستارے سائنس دکھا, دیکھ کر کیا ہے؟ نہیں, لیکن سب مان رہے ہیں. کس نے کہا؟ سائنسدانوں نے کہا. سائنسدانوں نے کہہ دیا کہ سولار سسٹم میں یورینس بھی ہے, نیپچون بھی ہے, پلوٹو بھی ہے, فلاں فلاں سٹارز ہیں. آپ آنکھ بند کر کے مان رہے ہیں. اور یہ تو اتنا یقین ہے کہ چاند میں جا کر کے آ گئے, وہ بھی مان رہے ہیں. چاند کی ساری چیزیں مان لیے. تم دنیا کو سائنسدانوں کے کہنے پر مان سکتے ہو, ہم اللہ کے حبیب کے کہنے پر جنت و دوزخ کیوں نہیں مان؟ یقیناً اس رسول نے ہمیں خبر دیا ہے, اس پر ہم ایمان لاتے ہیں, اور اللہ تعالی ہم سب کو غیب پر ایمان لانے والی جماعت میں ہی قبول فرمائے. بیان سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ پاک اپنے قرآن پاک کی حفاظت کیسے کرتا ہے, اور یہ بھی بات کلیئر ہو گئی کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول کی ذات کو بھی ساتھ میں رکھنا پڑے گا, یعنی کہ آپ کی حدیث مبارکہ کو بھی سمجھنا پڑے گا, اور جو ان کے صحابہ کرام ہیں اور ان سے ریلیٹڈ اور جو لوگ ہیں ان کے سبھی کے
उसूल ज़िंदगी को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को कुरान पाक और सुन्नतों के मुताबिक गुजारा। बेहतरीन तरीके से हमने कुरान पाक को समझा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही शानदार था और एक शेर मैं आपको की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ कि सहीफ़ा कोई भी हो मिस्ल कुरान हो नहीं सकता। सहीफ़ा कोई भी हो मिस्ल कुरान हो नहीं सकता। मुनाफिक को कभी एहसास ईमान हो नहीं सकता। और न हो ताज़ीम जिसके दिल में सरकार मदीना की इबादत लाख हो कर ले मुसलमान हो नहीं सकता। दोस्तों वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपनी मोहब्बतों से नवाजें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।